ہارون صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً آپ سیاسی کارکن بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں آپ کو یقیناً سینکڑوں لوگوں سے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ملاقاتیں کرنا ہے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے جو تاثرات ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر، اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ یقیناً ہم حسن اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیشہ سے ہی حسن اخلاق کا درس دیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں این نیوز کا، جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو وجود کائنات ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس پر ہم جو ہے اس وقت گفتگو میں مصروف ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے متبرک، سب سے حسین اور جو سب سے عظیم دن ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ دن ایسا دن ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انسانی زندگیوں کو تعلیم کا نور میسر آیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کائنات کے لیے اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام، اکرام، اور اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ کسی نے بہت خوبصورت شعر کہا کہ محمد کی محبت دین اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنا، اس دنیا میں، اور ان کی پیدائش کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، اس سے متبرک دن نہیں ہے جس کو ہم جو ہے سیلیبریٹ کریں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن کو، اس مبارک مہینے کو، ان کی جو تمام زندگی ہے، جو اخلاق کا نمونہ ہے، جو تعلیم کا ایک عملی جو ہے وہ معیار ہے، تو ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ اس وقت معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو ہماری ناکامی ہے، ہم جو من حیث القوم جو ہے، ہم جو ہے اس وقت اخلاقی پستی کے ایسی گہرائی میں ہم گر چکے ہیں کہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، تو یقین کریں کہ سوائے شرمندگی کے ہمارا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ یتیم، پھر کچھ عرصے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر انہوں نے 23 سال جس طرح مکہ میں زندگی گزاری، ان کو صادق الامین قرار دیا گیا۔ انہوں نے اس امت کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ جن قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ہم آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی حق صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جب قیامت کے دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی ہوں، تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ ہم ان کا جو ہے ان کو فیس کر سکیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی امت سے مخاطب ہے کہ آپ عملی نمونہ بن جائیں دین کا، قرآن کا، میری زندگی کا عملی نمونہ بنے آپ۔ اور ایک مسلمان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس طریقے سے زندگی گزارے جب وہ کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، یہود اور نصارہ کے سامنے جب اس کی زندگی ہو تو اس کو پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آج ہم کہاں چلے گئے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، قیامت میں سب سے نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ہوگا، تم میں بہتر مسلمان وہ ہوگا جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے پاؤں سے، جس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ تصور کرے اپنے آپ کو۔ مومن کی پہچان بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہتر مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، پاؤں، زبان سے دوسرا شخص محفوظ ہو۔ کہ خاص طور پر اندرون شہر میں اس موقع پر بہت زیادہ سجاوٹ دیکھنے میں آتی ہے، اور سجاوٹ کے ساتھ ساتھ جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، اور لوگ سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، پہاڑیاں اور سینریاں لگاتے ہیں۔ ان تمام انداز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک شعر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں ایک شعر نے کہا ہے کہ رسول مجتبیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، یا محمد مصطفیٰ کہیے، اللہ اکبر، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کریم کی ذات کے بعد جو سب سے مقدس ترین ہستی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک ہستی ہے۔ بے شک۔ تو اس ہستی کا یوم پیدائش مناتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ کوئی کام ہم ایسا نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منافی ہو۔ تھوڑی سخت بات ہے لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس کا سب سے بڑا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پر لے کے آئیں۔ گفتگو کی حد تک تو ہم بہت جو ہے گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ بھئی اس دنیا کے اندر جو سب سے اہم ترین لمحہ اس امت پر، اس دنیا پر، اس کائنات پر جو سب سے بڑا اللہ پاک کا انعام اس لمحے کا ہے جس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر، اللہ کہ اکبر۔ جب تک جو ہے یہ دنیا قائم رہے گی قیامت برپا ہونے تک، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک رہے گا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں، ہم جب نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، جب ہم نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پہلے اللہ کریم کا نام اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ بہت ہی ایک ایسا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم مختلف قسم کی جھنڈیاں اور پرچم جو ہے وہ آج کل فلیکس کا زمانہ ہے، اور پھر مختلف قسم کی لائٹنگز اور پھر یہ ساؤنڈ سسٹمز وغیرہ،
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے نا وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی اور جو ہے پانی پلانے کی تلقین کی ہے، تقسیم کرنے کا درس دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بے شک 12 ربیع الاول کے دن کی مناسبت سے آپ جو ہے یعنی وہ فقط ایک دن یا ایک مہینہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساری پوری زندگی، زندگی محتاجوں اور غریبوں کی امداد کرنی چاہیے۔ ساری بہت زندگی خوبصورت پیغام دے رہے دیکھیں ہیں آپ۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن آپ جو ہے 50 دے گئے اور 5000 لوگوں کو کھانا کھلائیں اور آپ فجر کی نماز ہی ادا نہ کریں، ٹھیک؟ یعنی جو فرائض ہیں ہمیں اس سے کسی حوالے سے بھی کوتاہی نہیں برتنی۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ ہیں، اگر میں نے کسی کے حق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میری زبان سے، میرے رویے سے، گفتگو سے میں کسی کو ہرٹ کرتا ہوں، میں اس کا دل دکھاتا ہوں، اس کی تضحیق کرتا ہوں، اس کی تحقیر کرتا ہوں، تو پہلے میرے لیے بنیادی معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک اماں ان کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن وہاں سے گزرے اور ان پر کوڑا نہیں پھینکا گیا تو پوچھا کہ اماں کدھر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اماں بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا حوصلہ، صرف کیا کہ وہ اللہ پاک کا انتخاب تھے اس امت کے لیے۔ وہ ایک شاعر نے کیا زبردست شعر کہا ہے کہ سلام اس پر جو راتوں کو امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر جو سخت جاڑے میں فرش خاک پر سوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے بلک بلک کر، سسک سسک کر اس امت کے مستقبل کے لیے روتے اور دعائیں کرتے، اللہم اغفر لی امتی۔ اور فقر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سخت سردی میں، جاڑے میں، بغیر کسی لحاف کے جو ہے وہ فرش خاک پر سوتے تھے امت کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا ہے کہ اللہ کریم کے بعد اس کائنات کی سب سے مقدس ترین جو ہستی ہے، وہ اپنی امت کے مستقبل کے غم میں اس قدر وہ جو ہے محو ہے کہ وہ روتی ہے۔ اور آج ہم جو ہے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں ناظرین سے، سامعین سے مخاطب ہوں کہ اس وقت ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے نا وہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے ایسے مسائل جنم لے چکے ہیں کہ جن کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کہیں سے مطلب جو ہے کہ ہم مسلمان اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو کسی کو کانٹا چبھنے پہ بھی جو ہے وہ ساری رات روتے تھے۔ اور آج ہمارا جو بنیادی جو ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے کے، ان کے حقوق کو غصب کر کے، ان کی تحقیر تضحیق کر کے، ان کے لیے مسائل پیدا کر کے، زندگی تنگ کر کے، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔